السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمد للہ، چلیے ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین۔ جی تو اس سے پہلے والی کلاس میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایران فتح ہو گیا تھا اور جنگ جلولہ ہوئی تھی، جہاں سے خمس کا مال آیا تھا، تو اس کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر سے جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا ایسی بات ہے کہ اتنے خوشی کے موقع پر اور شکر کے موقع پہ آپ رو رہے ہیں، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جہاں دولت آتی ہے وہاں پر رشک اور حسد بھی کیا ہو جاتا ہے، ساتھ ہی آ جاتا ہے، اور اس قوم کا وقار اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چل کے یہ ساری باتیں پھر مسلمانوں نے دیکھا، مسلمان امت نے اس چیز کا جائزہ لیا کہ پھر ایسے ہی ہوا، ٹھیک ہے، خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں بدل گئی۔ اچھا، ہم اس دن پڑھ رہے تھے کہ بہت سارے قبیلے جو ہیں، بہت ساری جگہیں، بہت ساری بستیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی، جس میں جو بصرہ کی بنیاد ڈلی، ٹھیک ہے، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ شہر کی بنیاد ڈالی۔ آگے چل کے اسی جگہ نے جو کیا پھر کنورٹ ہو گئی فوجی چھاؤنی میں، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی تھی۔ اچھا، کچھ جو وہ تھیں بستیاں، ان کا ذکر رہ گیا تھا، آج ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس میں پہلی بستی جو آتی ہے وہ ہے خوزان، ٹھیک ہے، یا اس کو کہیں گے خوزستان۔ 16 سے 17 ہجری ایران کا صوبہ ہے یہ، ٹھیک ہے، خوزستان، اور اس کی جو باؤنڈری ہے وہ بصرہ کی چھاؤنی سے ملتی تھی۔ اچھا، اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس اس لیے تھی کیونکہ ظاہر ہے یہ مسلمان کے بالکل مسلمانی جو سلطنت تھی اس کے بالکل لگا ہوا تھا، بالکل قریب تھا، اور اس کا جو لیڈر تھا نا، مطلب اس علاقے کا جو لیڈر تھا وہ بہت زیادہ طاقتور بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ قبضے پر قبضہ کر رہے ہیں زمینوں پر، تو اس کے مطلب اس کا اپنا جو مینٹیلٹی تھی وہ تو یہی تھی نا کہ مسلمان قبضہ کر رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ پھر سے حملے جو ہے ان جگہوں پر جہاں پر ابھی ابھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا تھا ان پر حملے شروع کر دیجئے۔ بہت سخت ایک جنگ ہوئی، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شکست دی اور وہ آگے کی طرف بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ والی چیز میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، بجائے اس کے کہ کیا بندہ کا کیا کرتا، سرنڈر کرتا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ جزیہ لے کر رہنا منظور کر لیتا، اپنی جگہ بھی بچا لیتا، اپنا وقار بھی بچا لیتا، اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ اس نے آگے بھاگ کر، اور اس نے وہاں پر جو ہے وہ آگے بھاگا، یہ اور آگے بھاگ کر اس نے اور مسلمانوں پر جو ہے جنگ کرنے کا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے بغاوت کرنے کا اچھا، پھر کیا ہوا کہ یہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور ہرمزان جو ہے بھاگ کر حواز کی طرف پہنچا، ٹھیک ہے، اور 50 میل دور جو ہے
شوستر کے قلعے میں بند ہو گیا، مسلمانوں کے خلاف وہاں پر جنگ کی تیاریاں کرنے لگا۔ بصرہ کے گورنر جو تھے اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا نام یاد رکھیے گا کیونکہ آگے پھر آپ دیکھیں گے کیا کیا چینجز ہوئے ہیں، تو ان کے جن صحابی کے نام بتا رہی ہوں ان کو یاد رکھیے۔ بصرہ کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر جو ہے اس نے پھر حملہ کیا، بہت زیادہ جنگ ہوئی اور خون بہا، اور ہرمزان نے اس شرط پر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کیا کہ خود خلیفہ اس کی قسمت کا فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں اب دیکھیں نا، اڑ ہوتی ہے نا لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے، کہ مطلب اگر مریں گے بھی تو چھوٹے موٹے لوگوں کے ہاتھ سے نہیں مریں گے، بس خلیفہ ہی ہماری قسمت کا فیصلہ کر دے۔ تو خیر اب دیکھیں کہ شرط اس نے رکھی تھی اپنے سرنڈر کی، تو مسلمان کے اوپر پھر کیا جائز ہو جاتی ہے؟ شرط ماننا جائز ہو جاتی ہے، صلح کی جتنے بھی وعدے کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر جائز ہو جاتے ہیں۔ تو جتنا مال غنیمت تھا خمس اس سے نکالا گیا اور اس کو جو ہے ہرمزان کو اسی خمس کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ اچھا، یہ تھا بادشاہ خوزستان کا، ٹھیک ہے۔ ابھی جس جگہ کی ہم بات سن رہے ہیں خوزستان کی، اس جگہ کا یہ بادشاہ تھا۔ بیش قیمت لباس اس کے اوپر ٹنگا ہوا تھا، سر پر بہت جڑاؤ جس کو کہتے ہیں نا تاج تھا، ہاتھوں میں طلائی کنگن تھے، اور خالص سونے کا اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا جس میں یاقوت اور موتی جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاتھ میں جو ہے اپنے لیے یہ ساری چیزیں لے کر بڑی شان اور شوکت سے یہ مدینہ میں داخل ہوا، حالانکہ یہ سرنڈر کر کے آیا تھا، لیکن اس نے اپنی شان کے خلاف اس کو سمجھا کہ میں سر جھکا کر یا بیڑیاں اپنے گلے میں ڈال کر داخل ہوں۔ اچھا، اس نے پوچھا کہ خلیفہ وقت کون ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس ٹائم کہاں پر ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے اسے دیکھنے کے لیے، ظاہر ہے اتنے لباس میں اور بادشاہ کوئی آتا ہے تو پھر لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جاؤ خلیفہ تمہیں جو ہے مسجد میں ملیں گے، خلیفہ مسجد میں ہی ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب یہ وہاں پر پہنچا تو حضرت عمر مسجد کے فرش پر جو ہے مٹی میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ حضرت عمر جن کے رعب، جن کے جلال، جن کی ایمان سے جو ہے روم اور ایران کی سلطنتیں کیا ہوتی تھی؟ کانپتی تھی، ہے نا، کپ کپاتی تھی، پیوند لگے ہوئے چھوٹے سے کپڑے مسجد کے گرد جو وہ پڑی ہوئی تھی، فرش کی جگہ پڑی ہوئی تھی، بنا کسی محافظ کے، بنا کسی سیکیورٹی کے، بنا کسی گارڈ کے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے۔ اب یہ تو بادشاہ تھا ظاہر ہے، اور یہ خلیفہ کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ بادشاہ ہی سمجھتے تھے کہ ہم جائیں گے تو بڑا کوئی تخت و تاج ہوگا ان کا، اور بھائی وہ بڑے سیکیورٹی میں ہوں گے اور ایسے بیٹھے ہوں گے، ایسے بیٹھے ہوں گے، یہ خود ہی ایسا ہی تھا، ہے نا۔ تو یہ یہی امیجن کر کے آیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اس نے ان کو اس قدر عاجزی کے ساتھ دیکھا تو حیرت کی اس کی انتہا نہیں رہی، اور اس نے دل ہی دل میں، یزگرد کا نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یزگرد ایران کا شہنشاہ، ٹھیک ہے، اس نے دل ہی دل میں اپنے شہنشاہ کو یاد کیا، اور اس شہنشاہ کی ایک چھوٹی سی بستی کا یہ بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنی شان و شوکت دیکھی اور اپنی کپڑوں کی طرف دھیان دیا، تو اس نے جو ہے ان کی حضرت عمر پر اس کو یقین نہیں آیا، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ شخص ہے جو اس کے سامنے مٹی پر بیٹھا ہے، نہ کوئی خدمتگار اس کے آس پاس ہے، اور نہ ہی جو ہے شاہی دربار رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور فی الواقع خلیفہ ہے نا، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، اور ایک دو جگہ کا نہیں، بلکہ ایک دو ایریا کا نہیں، بلکہ اتنے بڑے ملکوں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لیجیے 1/3 دنیا کا مالک ہے، اور اسی کے حکم کے تحت جو ہے خالد، حضرت مشتی، حضرت سعد، حضرت ہاشم، حضرت قاقا، حضرت موسیٰ ابو موسیٰ اشعری، یہ سب ایران کے 1000 سالہ عظیم الشان سلطنت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ایک حکم کرتا ہے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ایک حکم پہ سب کی سب سلطنت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اور رومی، ظاہر ہے ایران کے مقابل جو سپر پاور اس وقت تھی وہ رومن امپائر تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ایران کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اس کے بعد روم کی بھی دھجیاں اڑیں گی، اور روم تو پہلے ہی ڈر کر کیا ہو گئے تھے؟ ایک طرف کو ہٹ گئے تھے کہ نہیں، ان سے نہیں لڑیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ وہ چالاک تھے، وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنا اتنا ایریا لے لو ہم سے، اور یہ ٹیکس ہم سے لینے لگو، اور اب تم سے ہم نہیں لڑیں گے، ٹھیک۔ وہ سمجھ گئے تھے، لیکن ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات۔ ابھی بھی کوئی کوشچن نہیں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، جب میں آپ کو کوشچن بتاؤں گی تو آپ لکھیے گا اس کو، ٹھیک۔
تو خیر آپ دیکھیں کہ رومیو کو بھی مار مار کر یہ بھگائے دے رہے ہیں، تو ایک دہشت سی کیا ہو گئی اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ اچھا یہ بتائیں، یہ دہشت کس چیز کی تھی؟ کیا حضرت عمر کے وہاں مسجد میں لیٹے رہنے کی دہشت تھی؟ ہوں؟ جی، ایمان کی تھی، ہے نا؟ اچھا اب اس نے یہ سوچا کہ اس شخص کو تو ایک پیغمبر ہونا چاہیے، مطلب اس کو تو رسول ہونا چاہیے، اور اگر یہ پیغمبر نہیں ہے تو اس کا عمل تو ضرور پیغمبروں والا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ لوگ بھی کیا تھے، نبیوں کو مانتے تھے، اور ان کے اندر بھی یہ کنسیپٹ ہوا کرتا تھا کہ نبی بھی آتے ہیں، پیغمبر بھی آتے ہیں، اور کتابیں بھی اترتی ہیں، تو ان کو اتنا اندازہ تھا کہ اس کا جو عمل ہے وہ کیا ہے، نبیوں والا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ تو نبی ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اس کا عمل ضرور نبیوں والا ہوگا۔ خیر اب دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف نظر اٹھائی، اس کے تاج کو دیکھا، اس کے لباس کو دیکھا، بیش قیمت زیوروں پر ایک اچٹتی سی بے پرواہ سی نظر انہوں نے ڈالی، اور جو لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ دنیائیں دوں کی دل فریبیاں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ صرف دنیا کی رنگتیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زینت ہے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو ہے ہرمزان ہے، تو وہ سخت جو ہے غصہ ہوئے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے بار بار بدعہدی کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ شوستر کی جنگ میں دو بلند مرتبہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا تھا، اس کے قتل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا کہ اس کو میں قتل کر دوں گا، اگر یہ میرے سامنے آیا تو میں اس کو مار دوں گا۔ خیر انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تجھے اور تیرے جیسوں کو ذلیل کیا، کیا تیرے پاس اپنی بار بار کی بدعہدی کا کوئی ریزن ہے، کوئی تیرے پاس کوئی جواز ہے جو تو بار بار بدعہدی کرتا ہے؟ تو ہرمزان نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ بہت پیاسا ہے، اور پیاس کے مارے بول بھی نہیں، مطلب اس نے ایکٹنگ کر کے دکھائی کہ مجھے تو بہت پیاس لگ رہی ہے اور حلق ہی نہیں کھل رہا میرا، ایسا ہوتا ہے نا، بہت پیاس لگتی ہے تو آواز نہیں نکلتی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے پینے کے لیے پانی مانگا، خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس کو فوراً پانی دیا گیا۔ ہرمزان نے کانپتے ہوئے کہا کہ اے خلیفہ، میں ڈرتا ہوں کہ پانی پینے کے بیچ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ٹھیک ہے، ابھی اس کو اپنی جان کا ڈر لگا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے اسلامی سادگی اور خلوص سے فرمایا کہ جب تک تو پانی نہیں پیتا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم پانی کا یہ گلاس یا جو بھی پیالہ ہے یہ منہ کو لگاؤ اور تمہیں کوئی مار دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہرمزان نے وہ پانی زمین پر گرا دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گا، اس لیے آپ اپنے قول کے مطابق مجھے قتل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ٹرک کھیلی ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا نا کہ پانی جب تک نہیں پیو گے تو قتل نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہوں اب میں پانی ہی نہیں پیوں گا، پھینک دیا اس نے وہ پانی، ٹھیک۔ اچھا حضرت عمر جو ہے ظاہر ہے انسان کو سٹ پٹا جاتا ہے ایسی باتیں دیکھ کر، تو وہ کہنے لگے کہ تو نے ہمیں پھر سے دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن تیری کرتوتوں کی وجہ سے نہ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی میں تجھے قتل کر سکتا ہوں۔ اب تو میں کیا ہو گیا، بیچ میں پھنس گیا اب، ٹھیک۔ کہنے لگا اے خلیفہ، میں مسلمان ہونے کا ارادہ کر کے چلا تھا، ٹھیک ہے، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جو ہوں وہاں جا کر مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میں قتل کے خوف سے نہیں بلکہ اپنی آزادانہ مرضی سے مسلمان ہونا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، مطلب اس نے پھر سے ایک ٹرک کھیلی کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہونا چاہتا ہوں کہ ابھی میری جان پر بنی ہوئی ہے، ابھی تو مجھے مار ہی دیا جائے گا، تو چلو ایسا کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے میں بچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس لیے اسلام نہیں لانا تھا، مطلب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ اس نے باتوں باتوں میں کھیلنا شروع کر دیا۔ تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں سچے دل سے مسلمان ہو جاؤں، ہے نا، مجھے اپنی جان بچانے کے لیے اسلام لانے والا منافق نہیں سمجھا جائے، ایسے ہی ہوتا تھا نا، ایسے ہی ہوتا ہے اگر آج کوئی جان بچا، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہر کا مکلف کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ظاہر پر مکلف کیا ہے، یعنی کہ ہم اگر کوئی ہمارے سامنے کلمہ پڑھ دے تو ہم اس سے پھر یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس نے جو ہے وہ مسلمان دیکھ کر یا مسلمانوں مار رہے تھے اس وجہ سے یہ کہہ کر یہ سوچ کر کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس اس کے کلمے پر یقین کر کے اس کو ہم کیا کریں گے، مسلمان سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔
تو حالانکہ اس وقت نہیں سمجھا جاتا، لیکن دل میں ایک کراہیت آ جاتی کہ اس نے جو ہے جان بچانے کی خاطر کیا ہوا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ خیر اب دیکھیں اس نے کیا کہا کہ اب چونکہ میری جان محفوظ ہو گئی ہے تو میں اپنی خوشی سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہرمزان مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس کو اس کے اسلام لانے سے جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی ہوئی، اس کے ساتھ ہی مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ حضرت عمر نے اس کا 2000 درہم کا 2000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ وہ اس پر اعتماد کرنے لگے اور اکثر فارس کی طرف جب کوئی مشن جاتے تھے تو اسی سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ دیکھیں کہ میں نے اس لیے اس کی بات اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتائی ہے، حالانکہ یہاں پر کوئی مقصد تھا نہیں اس کی بات بتانے کا، لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں یہ سارا جتنا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سین کریٹ ہوا ہے، یہ ہرمزان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ کا، اس نے آگے چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش کا سینٹر بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گی کہ وہاں پر اس نے پورا ساتھ حضرت عمر کو شہید کرنے والوں کے لیے دیا تھا۔ تو خیر جو بھی بات ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کی شان اور ان کا دل اور ان کا جس کو کہنا نیک دل اور سچا دل، کہ ہرمزان جیسا شخص بھی اتنا بڑا بادشاہ اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو عبرت کا نشان بن جائے، ہے نا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ مغلوب ہو کر گرفتار ہو کر مدینہ آیا تو نہ تو صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اس کی جو حیثیت تھی، اس کی جو پچھلی حیثیت تھی، جو ظاہر ہے ایک انسان جو تھا وہ امیر تھا نا، بادشاہ تھا، اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن رہا تھا اور مطلب ہر طرح سے مزین تھا، ٹھیک ہے، اس کو کوئی کسی چیز کی پرابلم نہیں تھی، تو نہ صرف اسے معاف کر کے چھوڑا کہ جاؤ اب جو دل چاہے کرو، کھاؤ پیو بھیک مانگو، جیسے دل چاہے زندگی گزارو اپنا کام کر کے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی معاملہ کیا، احسان کا معاملہ۔ محسن ہوتے تھے نا صحابہ اکرام، محسنین، اللہ تعالیٰ نے بار بار محسنین کی بات کی کہ احسان کے لیول پر ہر نیکی کرنے والے ہوتے تھے، تو محسن کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اس کا اسکالرشپ بھی مقرر کیا ہے نا، اس کا پینشن بھی مقرر کیا کہ 2000 درہم اس کو دیے جائیں۔ ٹھیک، خیر اب دیکھیں کہ ایک اور واقعہ ہوا جس کو جو مشہور ہے ہسٹری میں چندی سابور کے واقعے سے۔ ٹھیک ہے، شوستر کے جو مسلمان تھے انہوں نے ایک جگہ تھی یہ جندی سابور، اس کا محاصرہ کر لیا، جو خوزستان جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا جہاں کا ہرمزان بادشاہ تھا، اس کا ایک آخری شہر تھا۔ کچھ ٹائم کے بعد ایک دن اچانک جو ہے شہر کے لوگوں نے دروازے کھول دیے اور اطمینان سے اپنے اپنے روٹین کے کام کاجوں میں لگ گئے۔ ٹھیک ہے کہ ارے یہ کیا ہوا، ابھی تک تو یہ لوگ قلعے بند کرے ہوئے تھے، ہے نا، قلعے بند کر لیے تھے نا انہوں نے، قلعوں میں بند ہو گئے تھے، اور ایک دم سے کیا ہوا، شہر کھلا، سارے کے سارے کام سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے روٹین کے کاموں میں لگ گئے۔ مسلمانوں کو سخت تعجب ہوا جب انہوں نے پتہ لگایا، تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ایک غلام نے جو وہیں کا اصلی باشندہ تھا، ٹھیک ہے، ایک غلام تھا اور وہیں کا رہنے والا تھا، اس نے کیا کیا، جزیہ ادا کرنے کی شرط پر شہر والوں کو چپ چاپ جو ہے اپنی طرف سے امان نامہ لکھ کر دے دیا تھا، ٹھیک ہے، صلح نامہ ان کو لکھ کر دے دیا تھا۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو موسیٰ اشعری نے غلام کی امان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں کہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب اکیلے اکیلے او تم، ویسے بھی دیکھیں ایک غلام اور آزاد کا سٹیٹس کیا ہو جاتا ہے، الگ الگ ہو جاتا ہے نا، اور ابھی سمجھ لیجئے کہ ابھی پوری جڑ سے وہ غلامی والی سسٹم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، ابھی بھی رہتا تھا، اور ظاہر ہے ایک انسان کو جب اپوائنٹ کیا ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک کام کے لیے اپوائنٹ کیا ہے تو سارے کام ان کے مشورے سے، ان سے پوچھ کر ہونے چاہیے نا، نہ کہ یہ کہ اپنی چلائے انسان، ٹھیک ہے، تو ایسے تو ٹیم نہیں رہے گی، پھر تو ٹیم الگ ہی ہو جائے گی، ٹھیک، یہ سب اپنی اپنی کرنے لگیں گے، تو ان کو اپوائنٹ کیا تھا حضرت عمر نے، لیکن اس نے کیا کیا کہ ان سے بنا پوچھے ہی وہ صلح نامہ لکھ کر دے دیا کہ چلو تم سب میرے امان میں آ جاؤ، جزیہ لے کر جو ہے ٹیکس دے کر رہنے لگو۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ خوش ہو گئے، انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور اپنے کاموں میں لگ گئے، ٹھیک ہے، خیر وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ امان لینے سے انکار کر دیا، لیکن شہر والوں کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ مسلمانوں کے مسلمان غلام نے جسے امان دی ہے اس کو تمام مسلمانوں کی طرف سے امان ہی سمجھی جائے،
ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے اتنا بڑا اپنا دل اس چیز کو رکھا، کر کے رکھا کہ، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو جنگیں ہوئیں، جو محاصرے ہوئے، وہ صرف اس لیے نہیں ہوئے کہ جو آپ جو ہے وہ صرف خون خرابے کریں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اسلام کو زیادہ تر بدنام کیا جاتا ہے اسی چیز کو بیس بنا کر، کہ اسلام کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ کیا کیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، یا پھر زبردستی سب کو مسلمان بنایا جائے، یا دوسروں کی زمینیں ہتھیائی جائیں، ان کے مال و دولت ہڑپ لیے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا ان باتوں کا بھی، کہ صرف اس وجہ سے جنگیں نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی صلح کا پیغام ہوتا تھا، چاہے آپ دیکھیں غلام کی طرف سے، حالانکہ یہ کیا تھی، غلط بات تھی نا، مینرز کے خلاف بات تھی، ادب کے خلاف بات تھی، تہذیب کے خلاف بات تھی، لیکن اس کے باوجود امن ہے اگر، تو پھر یہ بھی منظور ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ مسلمانوں کے مسلمان غلام نے جسے بھی پناہ دی ہے تو وہ ہماری پناہ میں، ہماری امان میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر شہر والوں نے ذمی وہ بنا لیے گئے، اور اس سے پہلے ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ کے وقت میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا، جس کا ہم نے ذکر پیچھے کیا ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، جنگ میں ایک بادشاہ کو انہوں نے کیا بنا لیا تھا، امان دے کر چھوڑ دیا تھا کہ یہ میری پناہ میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپس میں یہ ہونے لگا کہ نہیں، تم نے کیسے پناہ دے دی، اس کو تو مار دینا چاہیے، یہ تو بہت بڑا کیا ہے، مجرم ہے مسلمانوں کا، تو اس کو بھی کیا کر دیا گیا تھا، ان کی پناہ پہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ چھوڑ دو، نہیں، جس نے پناہ دے دی، ایک نے بھی پناہ دے دی تو وہ سب ہماری پناہ میں ہے، ٹھیک، خیر آپ دیکھیں کہ کیا بہترین زمانہ تھا، ہے نا، کہ غلام کی دی ہوئی امان کو خلیفہ وقت بھی تسلیم کر لیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اب حالات کیا ہے کہ ملک کے سربراہ بھی اپنے کیے ہوئے معاہدوں کا پاس نہیں رکھتے، حالانکہ اسلامی حکومت کا جو روح تھی، اسلامی حکومت کی جو اسپرٹ تھی، وہ کیا اسپرٹ تھی، کہ غلام بھی اگر کوئی اچھی بات کر دے، ہے نا، غلام بھی کوئی امن کسی کو دے دے، عہد کسی سے باندھ لے، تو اس کو لازم ہو جاتا تھا پوری مسلمان امت پر کہ پھر وہ اس کو پورا کریں گے، ٹھیک، آج آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ اپنے معاہدوں سے ٹل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنے عہدوں سے پھر جاتے ہیں، ٹھیک، خیر اب دیکھیں کہ ایک اور بڑی جنگ ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جس کو جنگ نہاوند کے نام سے جانا جاتا ہے، سن 21 ہجری، ہجرت کا 21واں سال، جنگ نہاوند، ٹھیک، یزگرد جو ابھی تک کیا تھا، مسلمانوں سے بھاگتا چلا جا رہا تھا، بھاگتا چلا جا رہا تھا، اور چھپ چھپ کر کیا کر رہا تھا، پھر سے مسلمانوں کے خلاف محاذ تیار کر رہا تھا، اس نے ایرانی صوبہ خراسان کے شہر کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، خراسان میں آ گیا تھا یہ، اور اس نے اس کے شہر مرو کو، ٹھیک ہے، مرو نام کا ایک شہر تھا، اس نے اپنا دارالحکومت اس شہر کو بنا لیا تھا، خوزستان ہاتھ سے نکل چکا تھا، ٹھیک ہے، اور ہرمزان بھی گرفتار ہو گیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہرمزان مسلمان ہو گیا ہے تو وہ رنج اور غصے سے بھر گیا تھا، اس کے حکم سے تمام چھوٹے بڑے جو بھی جاگیردار تھے، اور جو بھی اس نے گورنرز بنا رکھے تھے، جتنے ہی لوگوں کو اس نے صوبے دیے ہوئے تھے، جاگیردار سارے کی سارے اپنی اپنی فوجیں لے کر اس کے حکم پر اس کے ساتھ پہنچ گئے، اس کے پاس پہنچ گئے، کرمان، مکران، سیستان اور سندھ، یہ تمام علاقوں تک جو ہے ہلچل مچ گئی، اور وہاں سے بھی بھاری مدد، فوج کی مدد جو ہے پہنچی، قریب 1,50,000 سے زیادہ فوج جمع ہوئی، ٹھیک ہے، کتنی فوج ہے اب یہ، 1,50,000 سے زیادہ، جس کا سپہ سالار، جس کا کمانڈر بنایا گیا مشہور ایرانی جنرل فیروزان کو، ٹھیک ہے، جس کو مردان شاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہسٹری میں، اور یہ کون تھا، یہ قادسیہ میں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑ چکا تھا، ٹھیک ہے، قادسیہ میں بھی اس نے، جو قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تھی، مسلمانوں سے آخری جنگ کے لیے اس فوج نے نہاوند کے علاقے کا رخ کیا، جس کے نام پر، جس جگہ کے نام پر اس جنگ کا نام جنگ نہاوند پڑا ہے، کوفہ کے اس وقت گورنر تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں خبر پہنچائی کہ موقع تو بہت نازک ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج اکٹھی ہو گئی ہے،
جب موقع کی نزاکت کو دیکھا گیا اور اس کی امپورٹنس دیکھی گئی تو حضرت عثمان اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ ہوا کہ حضرت عمر خود اب اس لشکر کی کمانڈ سنبھالیں گے. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں کہ اب حضرت عمر کو نکل آنا چاہیے، خلیفہ خود اس لشکر کی کمانڈ سنبھالے، کیونکہ اب آگے کتنے کا لشکر ہے؟ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا لشکر ہے. خیر اب دیکھیں کہ اس میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اگر شام اور بصرہ سے فوجیں اگر ہٹ گئی تو وہاں زیادہ سے زیادہ دشمن کے قبضے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر شام اور بصرہ سے فوجیں ہٹا لی گئی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ شام اور بصرہ پہ پھر سے دشمن قابض ہو جائے گا. لیکن اگر مدینہ سے خلیفہ نکل کر عجم کی طرف گئے تو عرب کے اندر شورش اور بغاوت بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر ہوئی تھی. اور پھر باہر والے بھی یہ جان کر کہ آپ عرب کے سربراہ ہیں اپنا سارا زور و قوت صرف اور صرف کس کام میں لگا دیں گے؟ ایک انسان کے بارے میں پتا ہے کہ یہ سربراہ ہے، سارا کا سارا کیا دھرا ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہمارے سر کچلے جا رہے ہیں، ہمیں خاک میں ملایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں خاک میں ملایا جا رہا ہے تو یہ ایک بندے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور وہ بندہ جب میدان میں نکل کر آ گیا تو اب ان کی ساری کی ساری پلاننگ کیا رہے گی بتائیے؟ کہ اس کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. حالانکہ میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو میں یہ بات آپ کو وہاں پر بھی بتاؤں گی کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر کو یا کسی کو بھی اس طرح کی پلاننگز کر کے ختم کر کے ہم اسلام کے پلرز ڈھہ دیں گے، ہے نا. یہ اسلام کی عمارتیں انہی لوگوں پر ٹکی ہوئی ہیں، ان کو ہم ڈھا دیں گے تو اس کا مطلب اسلام کی عمارت بھی کیا ہو جائے گی؟ ڈھہ جائے گی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ان کے جانے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا. تو یہ ان کی اپنی سوچ ہوتی تھی کہ ان کو مٹا دیں گے تو پھر سارے کی ساری کیا ہو جائیں گی. ظاہر ہے ایک لیڈر ہے نا، اور اس کو مار دیا جاتا ہے تو بھیڑ بھیڑ بن جاتی ہے پھر سے. ٹھیک ہے. بھیڑ آرگنائز فارم تب لیتی ہے جب اس کا لیڈر ساتھ میں ہوتا ہے، اور بھیڑ بھیڑ کب بن جاتی ہے؟ جب وہ لیڈر بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے. تو ظاہر ہے اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فکر تھی، آپ دیکھیں کتنی آگے تک کی فکر تھی نا، کہ ظاہر ہے مدینہ سے ہٹے تو پھر عرب میں بغاوت ہوگی، اور باہر نکلے تو ان لوگوں کی ساری طاقت کس کام میں صرف ہوگی کہ وہ آپ کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے. یہ آپ لیڈر ہیں، آپ کمانڈر ہیں، آپ ہی کے حکم پر یہ سارے جنگیں ہو رہی ہیں، تو ایسا کرتے انہی کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اگر اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو حالات سراسر بگڑ جائیں گے. آپ مدینہ میں ہی رہیں اور یہاں سے آپ مجاہدین بھیجنے کے علاوہ شام، یمن، کوفہ، بصرہ، یہاں پر بھی 1/3 فوج وہاں سے نکلوا کر نہاوند کے مشن پر بھیجنے کے احکام جاری کر دیں. ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں، اور یہیں سے بیٹھ کر جو ہے عرب کو بھی سنبھالے ہی رہے. آگے بات سمجھ میں کیوں انہوں نے فکر جتائی، کیوں انہوں نے مخالفت کی. اور دیکھیں جو صحابہ کرام کی مخالفت بھی ہوتی تھی نا، رائے کے جو اختلاف بھی ہوتے تھے، وہ بھی امت کے لیے خیر ثابت ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ امت کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہوں یا امت کے لیے بگاڑ کا سبب ہو، یا ہم اس سے جو ہے یہ اٹھانے لگے کہ ہاں دیکھو دیکھو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے جو اختلاف رائے ہوتے تھے، جب اسی لیے تو ان سے رائے لی جاتی تھی نا، کہ جس کی بہترین ہوگی پھر اسی رائے پر عمل کیا جائے گا. اس لیے تھوڑی لی جاتی تھی کہ چلو دنیا کو بتائیں کہ ہم بھی لڑتے تھے. ہاں اس لیے لیتے تھے کہ رائے چلو دنیا کو بتائیں ہمارے بیچ بھی اختلاف ہوا، چلو دنیا کو، جیسے آج دنیا دلیل دیتی کہ او ہو رائے تو صحابہ اکرام کی بھی الگ الگ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی اختلاف کر لیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس لیے ہوتے تھے کہ جس کی رائے اچھی ہوگی پھر وہ پک کر لیا جائے گا. مشورے میں امت کے لیے خیر رکھی گئی ہے. تو یہ کتنا بہترین مشورہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ نہیں آپ نہیں نکلیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. اور یہ خیر اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ کوہل وند ایک پہاڑ ہے، الوند کے نام سے یا البرز اس کو کہا جاتا ہے. اسی کے میدان میں ایرانیوں اور مسلمانوں کی آخری اور سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہوئی.
30,000 مسلمان مجاہدین سپہ سالار بنایا گیا حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ کے مقابلے میں یہاں پر کتنے مسلمان ہیں؟ 30,000 مسلمان مجاہدین ہیں. قادسیہ کی لڑائی کے جو سوا ایرانیوں سے عہد خلافت میں ایسی جنگ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اتنی خون ریز. ٹھیک ہے، دونوں ہی فریق، دونوں ہی فوجیں جو ہیں جی توڑ کر لڑے، کشتیوں کے پشتے لگ گئے، خون کا سیلاب بہنے لگا. حضرت نعمان کا گھوڑا پھسلا اور وہ خود بھی گر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی لڑتے رہے اور شدید زخمی ہو گئے. اس کے بعد ان کے بھائی حضرت نعیم بن مقرن نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسی گھوڑے پر، یعنی کہ اپنے بھائی کے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے فوج کی کمان سنبھالی. سب یہی سمجھتے رہے، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، جھنڈا بھی ہاتھ میں لے لیا تھا اور ایک کام اور کیا تھا کہ انہی کی، یعنی کہ اپنے بھائی کی، نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی قبا پہن کر انہی کے گھوڑے پر سوار ہوئے تھے. سب یہی سمجھتے رہے کہ نعمان کمان کر رہے ہیں. نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت کر دی تھی کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو کوئی شخص لڑائی چھوڑ کر میری طرف متوجہ نہ ہو، مجھے دیکھنے میں مت لگ جانا. خیر اتفاق یہ ہوا کہ ایک مجاہد مسلمان کا گزر وہاں سے ہوا. دیکھا تو کچھ تھوڑی بہت سانس باقی تھی. گھوڑے سے اتر کے ان کے پاس بیٹھنا چاہا، مگر ان کا ہی حکم اس کو یاد آ گیا، اسی طرح چھوڑ کر چلا گیا. ایمان کا لیول دیکھ رہے ہیں، ایمان کا لیول اور فرما برداری کا لیول چیک کریں یہاں پر کہ ایک مسلمان بھائی، اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا بھائی ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور ٹیم ممبر ہم اس کے ہیں اور وہ ہماری ٹیم کا لیڈر ہے. اس نے حکم دے دیا ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو مجھے مت دیکھنا. ٹھیک ہے، اب پتہ بھی نہیں ہے کسی کو کہ وہ ہے زندہ یا وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے ہی جیسا ان کا بھائی انہی کے کپڑوں میں انہی کی کمان سنبھالے، پھر گھوڑے پہ انہی کے سوار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص کی نظر پڑ جاتی ہے، تھوڑا سا اس کو کیا ہوتا ہوگا، دل پہ آتی ہوگی کہ اچھا لاؤ دیکھیں ان کے اندر سانس موجود ہے، تھوڑی سی ان کی کچھ مدد کر دیں. بیٹھ جاتے ہیں، ابھی وہ کچھ کہتے بھی نہیں ہے کہ تم جاؤ، میں نے تمہیں منع کیا تھا، ہٹو یہاں سے، جاؤ اپنی لڑائی پہ دھیان دو. خود ہی حکم یاد آ جاتا ہے کہ اچھا یہ انہوں نے تو ہمیں یہ کہا تھا، ٹھیک ہے چھوڑو، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. اسی طرح ان کو چھوڑ کر چلا گیا. جب فتح ہوئی مسلمانوں کو، اس کے بعد معقل نامی ایک مجاہد ان کے سرہانے پہنچا. انہوں نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ کیا بنا، مسلمانوں کا کیا انجام ہوا. اس نے جواب دیا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی. اللہ کا شکر ادا کر کے کہا کہ فوراً سے خلیفہ کو اس کی خبر بھیج دو. پھر ان کی روح اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف پرواز کر گئی. آپ دیکھیں کہ عزم، حوصلہ، ان کا استقلال، ان کا صبر، ان کا اثبات، ان کی ثابت قدمی، ان کا ایمان کا جذبہ، ان کی ایثار، ان کی قربانیاں. چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، دل و دماغ میں ایک ہی دھن سمائی ہوئی تھی کہ اللہ کے دین کا ہر قیمت پر بول بالا ہو جائے، ہے نا، اللہ کا دین ہر قیمت پر کیا ہو جائے، بلند ہو جائے. آگے بات سمجھ میں؟ جان دی بھی تو اسی نے تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کے اندر اسی ایمان کو تو بلڈ کیا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں اسی ایمان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں آئے تو وہ کچھ بھی اپنا نہیں سمجھے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنی، آج ہم اتنا پیچھے کیوں ہو گئے ہیں، آج جو ہمیں تکلیفیں جھیلنی جس حساب سے ایز اے امت جھیلنی پڑ رہی ہے، تو وہ آج یہ تکلیفیں ہمیں کیوں جھیلنی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے نا پتہ ہے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ جو چیز ہمیں اپنی سمجھنی ہی نہیں چاہیے تھی، جو چیز ہم نے اللہ کی امانت سمجھنی چاہیے تھی، اس کو ہم نے اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھنا سٹارٹ کیا. چاہے وہ مال کی بات ہو، چاہے جان کی بات ہو، چاہے آپ کی اولاد کی بات ہو، چاہے ایکس وائی زیڈ، جو بھی چیز جس سے آپ اٹیچ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اتنے برے اٹیچ ہو چکے ہیں، چاہے دنیا کی بات ہو، دنیا داری کی بات ہو، اتنے برے طریقے سے اٹیچ ہو چکے ہیں کہ آپ کو اب اس کو چھوڑنا ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی جان نکال لی کسی نے، چاہے آپ کی جان ہی ہو. ٹھیک ہے، بس آپ چاہتے ہیں نا میں مروں
اور ابھی تو مجھے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، اچھا ابھی تو میں نے گھر بنایا ہے، ابھی تو مجھے اس میں رہنا بھی ہے، ابھی تو میں نے یہ سب اسٹیبلش کیا ہے، ابھی تو ذرا میرا پیک ٹائم آیا، ابھی تو میرے مزے کرنے کے دن آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جانا چاہتے ہیں؟ ابھی کسی کا بزنس اسٹیبلشڈ ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ابھی سے کیا ہو، میرے مال پر کوئی اور آ کر قبضہ جما لے، یا میرا مال اللہ کی راہ میں نکل جائے؟ چاہے گا کوئی؟ جان ہے میری ہے، ابھی تو میں نے زندگی جینا شروع کی ہے، ابھی تو میں نے ہوش سنبھالا ہے، ابھی تو میرے اندر شعور آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کیا نا، اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمیں دی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ امانت بھی اس لیے دی تھی کہ ہم دنیا میں آئے اور اس امانت کو اللہ ہی کے راستے میں لگائے، اور ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے میں اپنی ہی ذات کو آگے رکھتی ہوں اس معاملے میں، اور پھر میں سب کو لیتی ہوں اپنے ساتھ۔ سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ مال سے بھی محبت کر لی، اور اپنی جان سے بھی محبت کر لی، اور اس دنیا سے بھی محبت کر لی، اور اس دنیا کی جاہ سے بھی محبت کر لی، اور پھر کیا کیا، اسی کو لے کر اب بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو مال کا نقصان برداشت ہم سے، نہ ہماری جان کا نقصان، اور یہ سب تو چھوڑ دیجیے آپ، یہ مال اور جان تو میں بہت اونچے لیول کی بات کر رہی ہوں، ایکسٹریم پر چلی گئی ہوں، ہم سے تو ایک بات بھی کسی کی برداشت نہیں ہوتی ہے، دین کے نام پہ تو آج تک شاید ہی ہمیں کسی نے اتنا کچھ بول دیا ہوگا، اتنا کچھ سنا دیا ہوگا، ہمیں تو دنیا کے ہی نام پہ برداشت نہیں ہوتی باتیں، دنیا ہی داری میں ہم سے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم سے نہیں ہوتی برداشت، ہے نا؟ یہی بات ہے نا، دین کا نام تو، دین پہ تو ہم جب چلنے لگتے ہیں تو بس بھائی کیا ہمارا حال ہو جاتا ہے کہ ہر دوسرا ہی بندہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں باتیں سنا رہا ہے، یہ ہمیں باتیں سنا رہا ہے، یہ ہمارے اوپر طنز کر رہا ہے، یہ کرنا شروع کرا تو اس نے ہم سے یہ کہہ دیا، اس نے ہم سے وہ کہہ دیا، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہی بات ہے۔ حالانکہ آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور ان کا جو حال ہوا کرتا تھا، ان کا جو رویہ ہوا کرتا تھا، اور کس قدر مکی دور، اگر آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا، مکی دور جو گزرا ہے مسلمانوں پر، اتنی سخت مصیبت کا دور گزرا ہے کہ کوئلے اور آگ ان کے سروں پر رکھ دی جاتی تھی، ان کو آگ پر لٹا دیا جاتا تھا، اس چربی سے جو ہے وہ آگ ٹھنڈی ہوتی تھی، اور ان کے جسموں پر ہمیشہ کے لیے وہ نشان چھوڑ کر چلے گئے تھے، لوہے کی سلاخیں ان کے سروں پر رکھی جاتی تھی۔ ایسے موقع پر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ بس اتنی جلدی ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھو گے؟ تم سے جو پہلے کے لوگ تھے ان کو تو دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ ایک اللہ کا توحید کا پرچم لے کر نکلے تھے، ان کے سروں پر سے آرے رکھ کر ان کو بیچوں بیچ سے چیر دیا جاتا تھا، ان کی کھالوں کو کنگھیوں سے کیا کر، لوہے اور پیتل کی کنگھیوں سے خرچ دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، بری طرح ان کو ہلا دیا کرتا تھا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ بس تم کہو گے ہم ایمان لائے اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، اور تمہیں کوئی آزمائش تمہاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے، انسان کی آزمائش بھی اس کی دین داری کے حساب سے ہوتی ہے، دنیا دار پر دین والی آزمائشیں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے چنا ہے کہ آپ کے اوپر آزمائش آ رہی ہے، اور میں دنیا کی نہیں، میں دین کے نام پر آزمائش کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ آج کل ہمارا یہی ہے کہ بس میں آپ کو بتاؤں، کوئی اتنی بڑی ٹیچر نہیں ہوں، نہ مجھے کچھ اتنا کوئی علم ہے ایسا خاص، بس جو سیکھ لیا وہی آپ تک پہنچاتی ہوں۔ تو جیسے نئی نئی لڑکیاں آتی ہیں اور اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ میم ہم نے نا یہ کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، مان لیجیے انہوں نے جو ہے وہ کسی فنکشن کا بائیک آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اب ہمارے گھر والے اتنی باتیں سنا رہے، رونا سٹارٹ کر دیتی ہے نا، خیر چھوٹی بچیاں ہیں تو ان کے دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں اس باتوں کو لے کر، لیکن آگے تک بھی آپ اگر اس چیز کو لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، پھر آپ کو ہیبیچول ہو جانا چاہیے اس چیز کو لے کر کہ ہاں، جب آپ نے دین کا دامن تھاما ہے، جب اللہ کے راستے پر چل پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جنت کے راستے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں لگژریز مل جائیں، تو وہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ تو راستہ ہی دوسرا کرنا پڑے گا نا، آپ کو چینج کرنا پڑے گا، آپ کا راستہ پھر ادھر نہیں جائے گا، پھر آپ کا راستہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہاں ہے نا لگژریز، دل کو لبھانے والی باتیں، وہاں پہ باتیں
باتیں بھی اچھی اچھی والی آپ کو سننے کو ملیں گی، پیارے پیارے کمنٹس ہے نا، کمپلیمنٹس، آپ تو اتنی اچھی ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو اس راستے پر آپ کو ملیں گے. اس راستے پر آپ کو کمپلیمنٹس مل جائے اور آپ کو اچھے کمنٹس مل جائے اور لوگوں کی زبان سے اچھی اچھی باتیں مل جائیں، ٹھیک ہے؟ اور سارے ہی لوگوں سے، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ سب میرے بارے میں اچھے اچھے بولیں اور سب مجھے اچھی ہی باتیں کریں، کوئی تانا نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کوئی غلط کمنٹ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو اپنا راستہ بدلنا پڑے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جنت نہیں جائے گا آپ کا راستہ، لگژریز آپ کو نہیں ملیں گی اس راستے میں، ٹھیک ہے؟ تو بس بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو جان ہو، چاہے ہمارا مال ہو، چاہے ہماری کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے امانت میں یہ چیزیں امانت دے کر بھیجا ہے. جان جائے تو اللہ کے راہ میں جائے اور اس کا بھی افسوس نہیں ہو ہمیں، چاہے ہماری عمر جا رہی ہے، چاہے ہماری کبھی کبھی ہوتا ہے نا، چلے جان تو بہت بڑی بات ہے، میں نے بہت بڑی لیول پر بات کر لی کیونکہ ظاہر ہے صحابہ کرام کا ذکر ہے تو یہاں بڑے ہی لیول کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، ذرا سی چوٹ، یہ عمر ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر دی ہے، ٹھیک؟ تو ادھر سے ادھر سے یا شیطان کبھی وسوسہ ڈالتا ہوگا آپ کے، ضرور ڈالتا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ شیطان تو جہاں کہتے ہیں نا کہ خزانہ ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا آس پاس کے لوگ وسوسے ڈالتے ہیں یا اپنا آپ کا اپنا نفس بھی تو جڑا ہوا ہے نا انسان سے، ٹھیک ہے؟ اس کی خواہشات بھی جڑی ہوئی ہیں. اب ہم کیا سوچتے ہیں عمر ہی کیا ہے ہماری، بتاؤ ہم نے یہ کر لیا اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بتاؤ اپنی عمر کی لڑکیاں کیسے شہزادیاں بنی ہوئی ہے نا، گاؤن پہنی ہوئی، پرنسس بنی ہوئی گھوم رہی ہیں، اور ہم دیکھو یہ کہاں حجاب میں اور لپیٹے لپٹائے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور کہاں ہم نے اپنی اوپر عمر لگا دی، ہمیں تو ابھی آؤٹنگس کرنی تھی، ہمیں تو یہ ٹور کرنا تھا، ہمیں تو یہاں گھومنے جانا چاہیے تھا، ہمیں تو یہ سیلیبریشن کرنے چاہیے تھے، وہ سیلیبریشن کرنے چاہیے تھے، ملانی بن کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خیالات آتے ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ عمر، یہ جوانی، یہ آپ کا جسم، یہ آپ کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں دی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے مقصد پہ لوٹ کر آ جایا کریں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے. چاہے اب ہماری جوانی برباد ہو رہی ہو، ہمارے مزے برباد ہو رہے ہوں، ہمارے سیلیبریشنز ختم ہو رہے ہوں، ہماری ہر چیز پر بٹا لگ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں خوشی خوشی اس کو منظور کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اپنی مرضی سے کوئی نہیں جیتا. جتنی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت آپ کو مرضی جو دی ہوئی ہے نا، جس پر آپ فخر جتاتے پھرتے ہیں، آپ کی سانس چلنے تک کی ہے وہ مرضی بھی، باقی آپ کا نہ اپنا جسم آپ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے نا انسان کہ میرا جسم میری مرضی، جیسے دل چاہے چلاؤں، ٹھیک ہے؟ چلائے وہ اپنے آپ کو اپنے مرضی سے چلا سکتا ہے؟ بتائے مجھے. اپنا ڈائجیشن کنٹرول کر کے دکھائے، اپنا ریسپریشن کنٹرول کر کے دکھائے، اپنا ایکسکریشن کنٹرول کر کے دکھائے، اپنا دماغ کنٹرول کر کے دکھائے، ٹھیک ہے؟ جو اپنا دل کنٹرول کر کے دکھائے، میری مرضی نہیں دھڑکے گا آج میرا دل، میری مرضی آج دن میں جو 1 منٹ میں اتنے بار دھڑکے گا، کر سکتا ہے کوئی یہ ساری چیزیں کنٹرول؟ ٹھیک ہے؟ پھر کیسے آپ کا جسم ہو گیا یہ؟ آپ چاہتے ہیں، کون چاہتا ہے آج، کون چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی بیماری لگ جائے؟ بتائیں مجھے، کس کو شوق چڑھا ہوتا ہے کہ ہمیں بیماری لگ جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کسی نے آج تک ایسی خواہش نہیں کی ہوگی کہ میں بیمار ہو جاؤں، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ آ جاتی ہے لیکن بیماری آ جاتی ہے نا، آ جاتی ہے. کنٹرول کر کے دکھائے، اس چیز کو روک کر دکھائے، میرا جسم میری مرضی، بیماری لگے گی یا نہیں لگے گی؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کون چاہتا ہے کہ میری ایج بڑھ جائے؟ لڑکیاں تو بالکل نہیں چاہتی ہے نا، 30 سال بعد بھی پوچھے تو 30 ہی سال کی نکلیں گی، یہ بات ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم بوڑھے ہو جائیں، ہمارے جسم کے اعضاء ڈھل جائیں، ہماری ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہو جائیں، کوئی نہیں چاہتا ہے نا. سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جوان بنے رہیں. آپ کا جسم ہے، بنے رہیں جوان، کیوں بوڑھا ہو جاتا ہے؟ چلیں جی، آج آپ لوگوں کو دلیل مل گئی ان لوگوں کے منہ پہ ماننے کے لیے جو یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں جہاں سے ہماری سانسیں شروع ہوئی ہیں اور جہاں پر جا کے ہماری سانسیں رکیں گی، ٹھیک ہے؟ ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چل رہے ہیں. صرف ایک عمل کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اسی پر ہم سے نہیں چلا جاتا.
ٹھیک ہے، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے دنیا کی زندگی جئیں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، نہ ہی اپنی مرضی سے قیامت کے دن اٹھ پائیں گے، نہ ہی اپنی مرضی سے قدم ہلا پائیں گے، ٹھیک ہے، کہیں پر ہماری مرضی نہیں چل رہی ہے، ایک جگہ چھوٹی سی جگہ پر چل رہی ہے، اس کو بھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر چلا بھی رہے نا اللہ کی مرضی وہاں پر بھی تو بس دل مار کر چلا رہے ہیں، یہی بات ہے، سب سے پہلے میں، ٹھیک ہے، بس ایسا لگتا ہے کتنی بڑی قربانی میں نے دے دی، ہاؤ مچ، یہی بات ہے، اس سے بڑی قربانی کون کیا دے سکتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئے ہم تو، نہ ہمیں کوئی مزہ، نہ کوئی ہمیں جو ہے وہ کوئی اچھی چیز، نہ کہیں جا سکتے، نہ کہیں آ سکتے، نہ کچھ کر سکتے، یہی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ذہن سے بالکل نکال دیں، ٹھیک ہے، بس ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر میری جان بھی چلی گئی نا تو مجھے منظور ہے، اور جان سے بڑھ کر انسان کو کچھ پیارا نہیں ہوتا، مال بھی دینے کو، اپنی جان بچانے کو انسان کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے نا، مال بھی ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، جان بچ جائے، تو یہی سوچنا ہے کہ جان بھی اگر چلی گئی تو دی ہوئی تو اللہ ہی کی ہے، ٹھیک ہے، جوانی چلی گئی، میری عمر چلی گئی، میرے مزے چلے گئے، میرے انجوائمنٹ، میرے انٹرٹینمنٹ چلے گئے، تو یہ زندگی اگر اللہ نے مجھے نہیں دی ہوتی تو میں یہ سب کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، ٹھیک ہے، میں تو جس کام کے لیے آئی ہوں مجھے وہ کرنا ہے، اور اس کام کو کرتے کرتے کچھ بھی ہو جائے میں حق ادا نہیں کر پاؤں گی، ٹھیک ہے، جان بھی دے دوں گی تو میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ وہ جان بھی مجھے اللہ ہی تعالیٰ نے دی تھی، جس کی چیز ہے اس کو لوٹا دی، کوئی بڑا کام کر لیا؟ ہوں، ہاں، اللہ بہت قدردان ہے، اللہ شاکر علیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بہت چھوٹی سے چھوٹی قربانی کی آپ کی بہت قدر کرتا ہے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کو اتنا اس پر اجر دے دے گا کہ پھر آپ سے کاؤنٹ نہیں ہوگا، بے حساب دے دے گا، ہے نا، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے اپنے ذہن میں تو یہی رکھنا ہے نا، اور جب آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں گی پھر آپ جتنے بھی ابھی لگتے ہیں نا آپ کو سر پہ بوجھ والے کام، ٹھیک ہے، وہ کوئی بوجھ نہیں لگے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تو آئندہ سے ہم دھیان رکھیں گے کہ جان دی بھی تو اسی نے تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ٹھیک، اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ان کا یہ شہید ہو جاتے ہیں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جو قلعے اس جگہ کے جو نہاوند کے قلعے تھے، یہ جو مسلمانوں نے ان کا کیا کر لیا، ان کو اپنے قبضے میں کر لیا اور آگے کے لیے دروازے کھول دیے، حضرت عمر فتح کی خوشخبری پا کر بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ حضرت نعمان شہادت پا گئے ہیں تو یہ خبر سن کر بے اختیار وہ رو پڑے، بہت دیر تک سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہے، دیکھنے والوں کے لیے ان کی آپ دیکھیں کہ یہ چیز ایک نئی بات تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اتنے دل سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، خیر آپ دیکھیں کہ نہاوند کی فتح کو ہسٹری میں فتح الفتوح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فتوح کیسے کہتے ہیں؟ بہت ساری فتحوں کی فتح، ٹھیک ہے، بہت ساری جیتوں کی جیت، جو آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے جو حیثیت عراق میں عرب کی فتح میں قادسیہ کی جنگ کو حاصل ہے، وہی حیثیت فارس اور عراق میں عجم کی اس جنگ کو حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عراق میں کون سی ابھی جنگ ہم پڑھ کر آئے ہیں؟ جنگ قادسیہ، بہت بڑی جنگ تھی، ٹھیک ہے، اور فیصلہ کن جنگ تھی، ٹھیک، اور اسی طرح یہ جنگ نہاوند بھی فارس اور عراق میں فیصلہ کن جنگ وہ ہوئی، ثابت ہوئی، ٹھیک ہے، ایرانوں کی جو اصل پاور تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، ایشیا کے ایک بہت بڑے خطے میں قسمت کا ان کے فیصلہ ہو گیا، یزگرد کی زندگی تک بعد میں بھی لڑائیاں ہوتی رہی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اب ایرانی مقابلہ کرنے کے لیے کبھی آگے نہیں آ سکے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے 1.5 لاکھ کی فوج تھی اور بہت زیادہ خون بہا تھا، ندیاں جس کو کہیں کہ مبالغہ کر دیا جاتا ہے میٹافر، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ خون کی ندیاں بہیں، ٹھیک ہے، تو بہت بڑی فوج تباہ ہو گئی تھی، بہت سارا حصہ جو ہے مسلمانوں کے انڈر میں اب آ چکا تھا،
قادسیہ، جلولہ اور نہاوند 3 بڑے بڑے اور 3 فیصلہ کن معرکے تھے، اور ایران کی جو قوت تھی، ایران کی جو سپر پاور تھی، اس پہ جو ہے تابوت کی کیل ٹھوک دی گئی تھی. ٹھیک ہے، بس سمجھ لیجئے کہ یہ دفن ہو چکی تھی اب یہ سپر پاور. اچھا، اب دیکھیں کہ جو لوگ زمین پر رہ رہے تھے، ظاہر ہے زمین پر صرف بادشاہ تو نہیں رہتا، ٹھیک ہے، عوام بھی رہتی نا بادشاہ کی، اور سارے لوگ ایک سے بھی نہیں ہوتے، یہی بات ہے. سب ایک سے تھوڑی ہوتے ہیں، بادشاہ لڑائیاں کروا رہا ہوتا ہے، عوام تو کبھی نہیں چاہتی کہ لڑائیاں ہوں. ٹھیک ہے، تو اسلام کبھی بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں سے اس کے گھر خالی کرواؤ اور ان کو بھگاؤ یہاں سے اور ان کی جگہوں پر قبضہ کر لو، یہ تصور اسلام نے کبھی بھی نہیں دیا ہے. ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں اور پڑھتے ہی چلے جائیں گے اس بات کو. ٹھیک ہے، تو یہ تصور ہمیں اسلام نہیں دیتا. کیا ہوا کہ جن کی اپنی اپنی جگہیں تھی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کوئی بغاوت نہیں کر دے، اس کے لیے تو وہ کیا جائے گا نا، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے، سیفٹی کے اس پر میجرز اگر اپنائے جائے تو پھر بات بنتی ہے ٹیکس دینے کی. ٹھیک ہے، جب انسان ٹیکس دے کر رہتا ہے تو پھر اس جگہ پر وہ بغاوت نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، بغاوت کے سٹیج پر نہیں آتا ہے. تو اب دیکھیں کہ ٹیکس دے کر جو ہے ان زمینوں کو، جو ان کے زمیندار تھے، جو رہنے والے تھے، ان کو اسی پر برقرار رکھا گیا. انہیں سہولتیں بھی دی گئی، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ اتنا ٹیکس نہیں دے سکتے تھے تو ان کا ٹیکس کم کر دیا گیا، یا فصل میں سے ان کو ٹیکس دینے کے لیے آمادہ کیا گیا. ٹھیک ہے، خیر اس طرح ان کو سہولتیں دی گئی. اریگیشن، اگر آپ دیکھیں اریگیشن کی ہسٹری، ٹھیک ہے، اریگیشن سمجھ میں آتا ہے کھیتی کو جو پانی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اریگیشن کا سسٹم تھا وہ اسی دور میں جو ہے پنپنا سٹارٹ ہوا تھا. ہوتا اس سے پہلے بھی تھا، ظاہر ہے کھیتوں کو پانی تو جاتا ہی ہوگا، لیکن ایک پورا سسٹم جو تیار کیا گیا وہ اسی دور میں تیار کیا گیا. لوگوں کی ریلیجس رائٹس، ریلیجس فریڈمز برقرار رکھی گئی، ان سے ان کے ریلیجن کے رائٹس نہیں چھینے گئے. ٹھیک ہے، کہ مسلمان حکومت میں رہو گے، آ رہی بات سمجھ میں، تو تم اپنے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے، تمہیں مسلمانوں کے ہی معبود کی عبادت کرنی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ یہ بہترین کنسیپٹ تھا ہیومینٹی، جس کو کہتے ہیں ہیومینیٹیرین لاز، ٹھیک، جو پوری انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. آگے بات سمجھ میں. اسی لیے اسلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے. جو مسلمانوں نے اپنا وہ کر رکھا ہے نا، کاپی رائٹ کرا ہے نا مسلمانوں نے، تبھی تو نہیں بتاتے نا ہم کسی کو کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے، اسلام یہ، بس مسلمانوں کو بہت زیادہ تبلیغ کر دیں گے، مسلمانوں کو بڑے درس دے دیں گے، مسلمانوں کو بڑا تقوی یاد کروا دیں گے، بس اتنا آتا ہے نا ہم سے. ٹھیک ہے، جا کر کبھی انسانیت کو جگایا ہے اس بات کو لے کر. ٹھیک ہے، تو یہ ہیومینیٹیرین لاز جو اسلام دیتا ہے، اسی وجہ سے تو اتنا پیارا مذہب ہے نا، اسی وجہ سے تو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں اتنی جلدی، ہے نا. اور کیا لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، کیونکہ وہاں پر بھی کیا تھی، انہی چیزوں سے متاثر ہو کر، انہی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے زیادہ تر دیکھیں نا بیکورڈ کلاس، غلام طبقہ، ٹھیک ہے، جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے، اتنی جلدی جلدی مسلمان ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ایکول رائٹس کی مسلمان کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے. ٹھیک، خیر اب دیکھیں کہ جو ریلیجس رائٹس ملے ہوئے ہیں یہ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملیں گے. جنہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن میں ان چیزوں کو انکلوڈ کیا ہے، وہ بھی اس کو امپلیمنٹیشن کے لیول پر لے کر جانے میں فیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کنٹریز بھی جہاں امپلیمنٹیشن کی بات آئی ہے، یعنی کہ ان لاز کو، یہ جو فریڈم دی جاتی ہے، مذہبی آزادی جو دی جاتی ہے، گنگان بہت ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں مذہبی آزادی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے مذہبی آزادی کے نام پر، وہ سب کو شو ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کو دکھائی پڑ رہا ہے، کوئی بھی اس بات سے آنکھیں نہیں میچا ہوا ہے کہ کیا چل رہا ہے اصل میں. اور میں صرف یہ انڈیا کی بات نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں. انڈیا تو ہے انکلوڈ، باقی اور بھی کنٹریز آپ دیکھیں جہاں پر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہاں ریلیجس فریڈم ہے، وہاں ریلیجس فریڈم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خیر ان کی آزادی اس طرح ہی برقرار رکھی گئی. اور جو لوگ اپنی اپنی زمینیں چھوڑ کر بھاگے تھے،
ٹھیک ہے، اور زیادہ تر یہ بھاگنے والے وہی لوگ تھے جو بڑے بڑے امیر اور رئیس تھے ایران کے، ان کی زمینیں مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئی اور ان پر عشر عائد کیا گیا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو بھی ایسے ہی نہیں دی گئی کہ اب جو دل چائے کرو تمہارا مال ہو گیا، ان پر بھی عشر لگایا گیا. ٹھیک ہے، جو 20واں حصہ اور 10واں حصہ دیا جاتا ہے وہ لگایا گیا. خیر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتے تھے وہ لوگ مسلمان ہوئے، انہیں عرب مسلمانوں کے برابر ہی حق دیے گئے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا گیا کہ تم عجم ہو، ہے نا. عرب اور عجم میں تو ہمیشہ کی آپ نے دیکھا نا کہ کانفلکٹس ہیں اس بات کو لے کر کہ ہم عربی ہیں یہ عجمی ہے، تو تم عجم کے مسلمان ہو اور ہم عرب کے مسلمان ہیں، ایسا کچھ نہیں کیا گیا. کوئی حدیث یاد آ رہی ہے اللہ کے نبی کی اس بات پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہوں کوئی حدیث یاد آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر خطبہ دیا تھا. ٹھیک ہے، اور بہت اہم پوائنٹ جس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں، میگنا کارٹا آف اسلام، کسی بھی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، فوقیت حاصل نہیں ہے. مسلمان اللہ کی نظر میں برابر ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب مسلمان اللہ کی نظر میں برابر ہے اور پھر وہ کیا ہونے چاہیے، وہ دوسرے مسلمانوں کی نظر میں بھی برابر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یہ والے مسلمان ہیں یا ہم اس کاسٹ کے مسلمان ہیں یا ہم یہ کہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو ایلیٹ کلاس ہے نا اس کے مسلمان ہیں تو ہمارا رتبہ الگ ہے. اسی چیز نے ہی تو دیکھے نا اسلام کو اور دوسرے دھرموں سے اور دوسرے دینوں سے الگ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور افسوس کے ساتھ آج اسی میں پڑے ہوئے ہیں ہم، ہے نا. اسی جس کو جہالت کہا گیا، دین میں جہالت اسی کو کہا گیا نا کہ آپ سیکٹس بنا لیں کہ یہ والا سیکٹ جو ہے وہ معاشرے کا اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہے اور یہ والا سیکٹ تو اس کو تو اجازت نہیں دینی چاہیے کوئی بھی عبادت کرنے کی، مسجد میں بھی آنے کی. ٹھیک ہے، ایسے تو ہمارے دین میں نہیں ہوتا تھا نا. ہمارے دین میں تو وہ شعر ہے نا، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا دین تو ہمیں ایک صف میں کھڑے ہونے کا وہ دیتا ہے، رول دیتا ہے، ایک صف میں کھڑے رہنے کا ایک ہمیں قانون دیتا ہے نا، ایک ایکویلٹی کا دیتا ہے. چاہے انسانیت کی ایکویلٹی ہو، چاہے آپ دین کے نام پر ایک جگہ ایک بھائی ہے بن کر کھڑے ہیں، وہاں پر آپ کو ایکویلٹی کا کنسپٹ دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسی چیز نے ہمیں الگ کیا تھا ہر دین سے، اور آج ہم اسی اب دیکھیں ہم نے نا ہر چیز کو کیا کر لیا ہے کہ بس ہمیں اپنی تو کوئی چیز پسند نہیں ہے، بس ہمیں دوسروں کی چیزیں پسند ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اگر دنیا داری کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ چیز پتہ ہے کیا مانی جاتی ہے، یہ تو بہت مطلب تھرڈ ڈگری کی وہ ذہنیت مانی جاتی ہے کہ انسان کو اپنی چیز پسند نہیں ہے، دوسروں کی چیزوں پہ نظر ہے اس کی، ہے نا. یہی بات ہے نا اگر دنیا داری کے، لیکن دین داری میں ہماری ہمیشہ نظر دوسروں کی چیزوں پہ گئی. ٹھیک ہے، رسم رواج ہم نے دوسروں کے ہی اٹھا لیے، کلچرس ہم نے دوسروں کے ہی اٹھا لیے، ایجوکیشن سسٹم ہم نے دوسروں کا ہی اٹھا لیا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی بہت زیادہ رواج پا رہی ہے، یہ کاسٹ سسٹم ہے نا، اور یہ والی چیزیں بہت زیادہ مسلمانوں میں پھیلی ہیں. حالانکہ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے نا. اگر تقوی اور ایمان کا لیول ہائی ہے تو اللہ کے ہاں بھی آپ کیا ہے، ہائی لیول پر ہے. کم ہے تو اس حساب سے پھر کم لیول پر ہے. یہ چیز کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں انسان سپیریئر ہو سکتا یہ سب کر کے کہ میری کاسٹ یہ ہے تو میں اللہ کے یہاں اتنا بڑا ہوں، اتنا بڑا مرتبے میں ہوں. ٹھیک ہے، سبھی مسلمان ہیں اور سبھی کی جو عزت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہے. ٹھیک ہے، اس کا تقوی کم اور بڑھتی وہاں پر کرے گا. تو جو رائٹ ایک مسلمان کو بنگال میں رہ کر ملیں گے، بنگلہ دیش میں رہ کر ملیں گے، وہی رائٹ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کو امریکہ میں ملیں گے، وہی رائٹ اس کو سعودی عربیہ میں ملیں گے، وہی رائٹ اس کو اور کہیں جائے گا وہاں ملیں گے. ٹھیک ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے میں بتا رہی ہوں، میں آپ کو بات یہ. خیر اللہ کرے کہ جتنی بھی باتیں ہم نے یہاں پر سیکھی، جتنی بھی باتیں ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور سنانے والے کو، بولنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سننے والوں کو تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلیے دعا کر لیتے ہیں. جی میں لنک شیئر کر رہی ہوں، ایک منٹ رک جائیے.
دعا پڑھ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.